واقف ہے کہ اہل مکہ کی اخلاقی حالت ابتر تھی اور اخلاقی اعتبار سے اہل مکہ اس قدر نچلی سطح پر تھے کہ باہر سے آنے والے تاجر بھی بتوں کے سامنے منتیں مانگتے تھے کہ اگر ہمارا مال مکے میں بک گیا تو اس کی قیمت ہمیں مل جائے۔ حلف الفضول یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا عہد ہے جو تاریخ کے اوراق پر موجود ہے۔ مکہ میں 3 نوجوان رہتے تھے، تینوں کا نام فضل تھا، ولدیت الگ الگ تھی لیکن ان تینوں کا نام فضل تھا۔ ان 3 نوجوانوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں نہ ہم مکہ میں ایک مہم چلائیں اور مکہ سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کریں۔ اس مقصد کے لیے ان تینوں نے حرم پاک میں آ کر ایک عہد کیا کہ ہم ہر معاشرتی برائی کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے۔ لیکن یہ اتنے طاقتور نہیں تھے، ان کے پاس اتنی قوت نہیں تھی۔ اس کے مقابلہ میں قریش مکہ بہت پاور والے تھے۔ انہوں نے اپنی بہت کوششیں کی لیکن یہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تاریخ 2 واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شام کا ایک تاجر آیا اور وہ سامان تجارت لے کر آیا۔ اتفاق سے اس سامان تجارت کا خریدار ابو جہل نکلا۔ اس نے سامان خرید لیا لیکن اسے قیمت نہ دے۔ اب یہ تینوں نوجوان ابو جہل کی منت و سماجت کر رہے ہیں کہ اس تاجر کی قیمت اسے دے دو مال کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ وہ تاجر دروازے پر دستک دے رہا ہے اور انہیں لات و عزا کی قسمیں دے کر کہہ رہا ہے میرے مال کی قیمت مجھے دے دو اور اپنے سردار مکہ سے میری قیمت دلوا دو۔ لیکن کس کی جرأت کہ وہ ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹا جائے؟ یہاں تک کہ ایک دن وہ جبل ابو قبیس پر بیٹھ کر زارو قطار وہ تاجر رونے لگا اور رو کر کہنے لگا مکہ والو اتنا ظلم تو نہ کرو۔ یہ آواز میرے آقا کے کانوں تک جا پہنچی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، یہ اعلان نبوت سے بہت پہلے کی بات ہے۔ میرے آقا نے تاجر سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے میرا مال خریدا۔ اس وقت ابو جہل نہیں تھا، اس وقت عمر بن حشام تھا۔ عمر بن حشام سردار قریش نے مجھ سے مال خریدا لیکن میرے مال کی قیمت نہیں دے رہا۔ اب میرے آقا کی جرأت نبوت دیکھیے، حضور نے تاجر کو لیا سیدھے ابو جہل کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابو جہل آیا۔ تاجر کو ساتھ دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ مقصد کیا ہے۔ میرے آقا نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا عمر اس کی قیمت ابھی ادا کرو۔ الٹے پاؤں پلٹا انہی لمحوں پر قیمت لے کر آیا، اس کے ہاتھ میں پھر تاریخ ایک اور واقعہ بیان کرتی ہے۔ مکہ میں ایک تاجر آیا اور وہ یمن کا رہنے والا تھا۔ اس کی بدقسمتی سمجھ لیجئے، وہ اپنے ساتھ جوان بیٹی لے آیا، چونکہ وہ اپنی مستقبل کے لیے اپنی بیٹی کو تجارت کے لیے تیار کر رہا تھا، لہٰذا وہ منڈیاں دکھاتا، بہو، ریٹ اور تجارت کے اصول سکھانے کے لیے بیٹی کو ساتھ لے کر آیا۔ مکہ کے ایک شخص نے اس سے سامان خریدا اور جب اس نے قیمت کا مطالبہ کیا تو اس سے بیٹی چھین لی۔ اب یہ تینوں فضل اکٹھے ہو کر اس کے پاس گئے
اس نے کہا میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قیمت نہیں چاہیے مجھے، میری بیٹی دے دو، میں قیمت مانگتا ہی نہیں، میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ جس بدبخت نے مال خریدا تھا وہ آگے سے شرط کیا رکھ رہا ہے، اور یہ ہے عتبہ جس نے مال خریدا تھا، کہتا ہے شرط یہ ہے قیمت تو نہیں، وہ تو ملنی ہی نہیں، لیکن بیٹی دوں گا لیکن 2 دن اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد دوں گا۔ اب وہ تینوں نوجوان بے بس ہو گئے۔ اب یہ خبر میرے آقا تک پہنچی، میرے آقا نے اس تاجر کو لیا، عتبہ کے دروازے پر آ گئے، کہا سوال تنہا بیٹی کا نہیں، بیٹی بھی دے گا، قیمت بھی دے گا تم قیمت بھی دے گا اور بیٹی بھی دے گا۔ اب اس میں جرت نہیں ہوئی ہے انکار کرنے کی، اس نے تاجر کی بیٹی بھی واپس کی اور قیمت بھی دی۔ یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اخلاقیات کی تکمیل کے لیے تشریف لائے، اور خود فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا ہے۔ حضور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور کی بعثت کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ معاشرتی برائیوں کا قلع کما کیا جائے، اور اس کے لیے میرے آقا نے مکہ میں 40 سال محنت کی ہے۔ 40 سال اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا حسین، اتنا جمیل کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یارو ان مکہ والوں کے سامنے رکھا، جان کے دشمن میں کہتے ہیں صادق یہ ہے، امین یہ ہے۔ یہاں تو دوستوں کو امانت رکھتے ہوئے نا انسان ہچکچاتا ہے، جان کے دشمن بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے ان سے بڑا صادق و امین مکہ میں اور کوئی نہیں، یہ سب سے بڑے صادق و امین ہے۔ اور پھر میرے آقا نے جو محنت کی، اس محنت کا ثمر اب آپ کے سامنے آیا کہ جب حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پھر مدینہ طیبہ میں صحابہ کا جو گلدستہ تیار ہوا، اس گلدستے کی طرف آپ نظر دیکھیے، کوئی فارس سے آیا تو کوئی حبشہ سے آیا، کوئی فارس سے آیا اور کوئی حبشہ سے آیا، کوئی صہیب رومی جیسا اتنی بڑی جو نا دولت کا مالک سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ لیکن کیا تھا کہ ایک طرف قریش کے سردار ہوتے تھے اور ایک طرف حبشہ کا غلام ہوتا تھا، لیکن وہی جو چشتی صاحب نے کہا کہ ایک حبشی کو رش کے عرب کر دیا، وہ وہی ہوا کہ پھر سرداران قریش ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر کہتے تھے سیدنا بلال ہیں یہ ان معاشرتی برائیوں کے خاتمے کا نتیجہ تھا۔ ہمیں بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا نہیں ہوگا، حضور کی تعلیمات کی اس ایک پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں معاشرتی برائیوں کی طرف اب نکلنا ہوگا۔ اس وقت ہمارا معاشرہ جھوٹ کی لپیٹ میں ہے، اس وقت ہمارا معاشرہ دھوکہ بازی کی لپیٹ میں ہے، اس وقت ہمارا معاشرہ کساد بازاری کی لپیٹ میں ہے۔ بڑی معذرت سے تاجر مصنوعی مہنگائی کر کے اس وقت غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، اس وقت تاجر بہت بڑا مافیا بنتا جا رہا ہے اور ملک کے اندر ایک سے ایک مافیا تیار ہو رہا ہے۔ ارے ہمیں محراب و منبر سے بھی، اپنی دکانوں سے بھی، اپنے گھروں سے بھی، اپنے گلی کوچوں میں ان معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی۔ ہر کسی کے ساتھ جب آپ بیٹھیں اسے دعوت دیں کہ آج کے بعد سچ بولنے کا وعدہ کر لو، آج کے بعد وعدہ کر لو کسی کی غیبت نہیں کرو گے، آج کے بعد وعدہ کر لو کسی کے عیوب پر جھانکو گے نہیں، آج کے بعد وعدہ کرو گے کسی کو حقیر نہیں سمجھو گے، آج کے بعد وعدہ کرو گے اگر تمہاری دکان ہے تو ناجائز نفع نہیں کماؤ گے، آج کے بعد وعدہ کر لو کہ اگر تمہارا مال ہے تو اس کے نقص بیان کیے بغیر نہیں بیچو گے۔ نتیجہ یہ نکلا گیا کہ ہم اخلاقی
اعتبار سے بلند ہوتے جائیں گے۔ جب ہم اپنے معاشرے سے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ کریں گے تو نگاہ مصطفیٰ ہمارے معاشرے پر آ جائے گی، اور جہاں حضور کی نگاہ آ جاتی ہے وہاں برکتوں کے ڈیرے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیا کرتے تھے؟ ان کا سب سے بڑا کمال یہی تھا، سب سے بڑا کمال یہی تھا، جو کماتے اسے نگاہ مصطفیٰ میں لے آتے، اسے حضور کی نگاہ میں لے آتے، جو کماتے وہ حضور کی نگاہ میں لے آتے، اور جب آقا کی نگاہ پڑ جاتی تو پھر اس میں اتنی برکتیں ہوتی، اتنی برکتیں ہوتی کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت جابر کا جب وصال ہوا تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جابر کہتے ہیں میرے باپ پر ڈھیروں قرض تھا، اتنا قرض تھا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب قرض خواہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا، میں نے سب سے وعدہ کر لیا ہمارا باغ پکے گا، کھجوریں اتریں گی، منڈی میں اسے بیچ کر یا تو تمہارا قرض اتار دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو تم خود ہی آ جانا، اپنے اپنے قرض کے مطابق کھجوریں لے لینا، اور جو ہے نا میری خلاصی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جب کھجوریں تیار ہو گئی میں نے اتار کر ڈھیر کیا، قرض خواہوں کو طلب کیا، تو بندے کتنے تھے؟ 20 سے زائد، لیکن اس ڈھیر سے صرف 2 بندوں کا قرض ادا ہو رہا تھا۔ اب کس نے اگلی فصل کا انتظار کرنا؟ اور اگلی فصل اگر 2 کی ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح تو برس لگ جائیں گے قرض اترتے ہوئے۔ تو قرض خواہوں نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں ہے، ہمیں ابھی قرض چاہیے اور اسی وقت قرض چاہیے، اب کس کو دوں اور کس کو نہ دوں؟ میں پریشان ہو گیا۔ کہتے کھجوروں کے باغ میں وہ کھجوروں کا ڈھیر لگایا، حضور کی بارگاہ میں آ گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے کہا بے قصوں کے قص، بے نواؤں کے نوا، درد مندوں کے مداوا، خیر و برکت کے مالک، میں تیری بارگاہ میں آ گیا۔ قرض خواہ میری باغ میں بیٹھے، کھجوروں سے 2 کا قرض اترتا ہے، اب آقا بتائیے میں کیا کروں؟ فرمایا جاؤ اپنے باغ میں، ان کو کہہ دینا خبردار کوئی کھجور کو ہاتھ لگائے جتنی دیر تک میں نہ آ جاؤں۔ میرے آقا تشریف لائے، اس ڈھیر کے ارد گرد چکر کاٹا، اور چکر کاٹ کر پھر میرے آقا نے ایک پھونک ماری، کہا اس پر پردہ ڈالو اور انہیں کہو اپنا قرض لیتے جاؤ۔ کھجوروں کو ڈھانپ دیا گیا، قرض خواہ اپنا قرض لینے لگے، جس کی 10 من تھی وہ 10 من لے گیا، جس کی 5 من تھی وہ 5 من لے گیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ جب باغ سے کھجوریں اتاری تھیں اس وقت زیادہ تھیں یا جب قرض اتار چکا تھا اس وقت زیادہ تھی جو مجھے بچ گئی۔ تو صحابہ یہ کام کرتے، صحابہ یہ کام کرتے تھے، وہ اپنی کمائی کو نگاہ مصطفیٰ میں لے آتے تھے، پھر برکتوں کے ڈیرے ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری بھی، ہمارے معاشرے پر بھی حضور کی نگاہیں آ سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کر کے اخلاقیات کے اس پہلو کی طرف آ جائیں جس کی دعوت ہمیں آقا کریم نے دی ہے اور جس کی تکمیل کے لیے ہمارا آقا تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے